أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے پیارے بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہیں نا؟ اللہ تعالی ہماری خیریت کو دائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین. کوئی بیمار ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ تعالی ان کی پریشانیاں، دشواریاں دور رکھے، آمین یا رب العالمین. پچھلا پیریڈ ہم کیا بتا رہے تھے، یاد ہے کسی کو؟ ہاں، اخلاق کے متعلق بتا رہے تھے. اچھے اخلاق والے بننا ہے، برے اخلاق بد اخلاقی سے دور رہنا ہے، وہی بتا رہے تھے ہم. تو ہمارا اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے کیا ہونا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان کی اطاعت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عمل میں لانا چاہیے، وہی ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہماری کتاب، سب لوگ کے پاس کتاب ہوگی، اخلاق نامی یہ کتاب ہے نا، وہ کتاب سے وہی کوشش ہوگی ہماری. اللہ تعالی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. پیارے بچوں، کتاب کھولنے کے پہلے کچھ باتیں میں کہتا ہوں، آپ لوگ سنیے. آج ہمیں پڑھنے کا موضوع ہے اخلاص. اخلاص. اخلاص سے کیا مطلب ہے؟ ہم ہمارے اعمال کرتے وقت اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہونے کے لیے ہمارے اعمال ہم پورا کیے تو، انجام دیے تو، وہی ہے اخلاص والے اعمال. تو اخلاص کیا ہے؟ اللہ تعالی کی رضامندی، رضائے الہی سے متعلق ہے اخلاص. تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہونے کے لیے جو کام ہم کریں گے وہ اخلاص کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالی کی رضامندی پانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. وہی اس میں سمجھنے کا، کسی کو دکھانے کے لیے ہم کام کر رہے تو وہ اچھے اعمال نہیں ہوں گے. جو اعمال سے اخلاص خالی ہو، اللہ تعالی کا رضا کے لیے جو کام ہم کر رہے ہیں وہی ہے اخلاص والے اعمال. اگر کسی کو ایسے ہی دکھانے کے لیے، باقی لوگ ہمیں اچھا آدمی بولنے کے لیے ایسا ہم کام کر رہے تو
وہ کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہر اعمال کی نیت یہ ہونی چاہیے، کیا ہے وہ؟ رضائے الہی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہونے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، وہی ہونا ہے ہماری نیت۔ سب وہی کریں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی آپ لوگ کتاب کھولیے، کتاب کھول کر یہ کتاب کھولیے۔ ہمارا پہلا سبق ہے اخلاص۔ اخلاص سے کیا مطلب ہے؟ پڑھیں گے ہم۔ پیارے بچوں، اس دنیا میں آپ بہت کام کرتے ہوں گے، وہ حقیقی بات ہے نا، ہم دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں۔ کبھی ابو کے لیے، کبھی ایک کام کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ابو کے لیے کام کر رہے ہیں، کبھی امی کے لیے کام کر رہے ہیں، کبھی استاد کے لیے وغیرہ، استاد کے لیے بھی کبھی کام کرتے ہیں۔ اور آپ کے عمل کرنے کا بھی کچھ خاص مقصد بھی رہتا ہوگا۔ عمل کرنے کے پیچھے خاص مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ابو کے لیے کام کر دیا، کیوں؟ وہ چاکلیٹ دیں گے، جیسے چاکلیٹ ملنے کے لیے ابو کے لیے کام کر دیا اور امی کے لیے کام کر دیا، اور بھی دوسرے مقصد ہو سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ تو ہمارے ہر اعمال کے پیچھے کچھ تو مقصد رکھتے ہیں ہم، ہے نا؟ تو سنیے، یہ بات غور سے سنیے، کیا ہے؟ مگر صرف خدا کی رضا کے لیے کیے جانے والے اعمال کو ہی اخلاص کہتے ہیں۔ تو خالی رضائے الہی کے لیے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہونے کے لیے جو اعمال ہم کریں گے وہی ہے اخلاص والے اعمال۔ تو اعمال میں اخلاص ہونا بولے تو کیا مراد ہے؟ ہمارے کام اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے ادا کرنا۔ دیکھیے، اخلاص تمام اعمال کی روح ہے۔ روح بولے تو جان ہے نا، روح۔ تو اخلاص تمام اعمال کی روح ہے۔ تو روح نہیں تو کچھ تو باقی نہیں رہتے ہیں نا۔ اگر جان نہیں تو وہ کیسے مر جائے گا نا۔ اسی طرح ہمارے اعمال میں جان ہونے کا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے۔ جس عمل میں اخلاص نہ ہو، گویا وہ اس جسم کی طرح ہے جس میں روح نہیں ہے۔ تو ہمارے اعمال سے اخلاص خالی ہوا تو کیا ہوگا؟ ایسے ایک بدن کی طرح ہوگا ہمارا عمل جس میں روح نہیں ہے، جان نہیں، تو پھر جسم سے کیا فائدہ ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ بے فائدہ ہوگا، کچھ تو فائدہ نہیں ہے وہ اعمال سے۔ اور باقی دیکھتے ہیں، ہمارا ہر کام خدا کے لیے کیوں ہونا چاہیے؟ تو ابھی ہم کیا پڑھے؟ ہمارے اعمال اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنا ہے، وہی پڑھے نا ہم۔ اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے ہر عمل، وہی پڑھے۔ تو ایک سوال ہے کتاب میں، کیا ہے وہ؟ ہمارا ہر کام خدا کے لیے کیوں ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ سوچے کہ آپ کیوں ایسا ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہونے کے لیے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہونے کے لیے ہونا ہے،
وہ کیوں؟ تو یہ سوال کا جواب کیا ہے؟ نہیں سوچا ہے تو سنو، نہیں سوچا ہے تو سنو بولے تو کیا ہے؟ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو سنیے۔ خدا تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ سورۃ الذاریات میں وہ وما خلقت الجن والانس، میں نے جن اور آدمی کو اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری بندگی کرے۔ وما خلقت الجن والانس، جن اور انسان کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر الا لیعبدون، عبادت کرنے کے لیے۔ الا لیعبدون سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ بندے لوگ میری عبادت کرنے کے لیے جن اور انسان کو پیدا فرمایا ہوں میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں پیدا فرمائے کیوں؟ اللہ تعالی کیوں ہمیں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالی کیوں ہمیں پیدا فرمایا؟ ہم سب اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو ہم سب اللہ تعالی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی ہے نا ہماری زندگی کا مقصد۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو یہ آیت سے کیا صاف ظاہر ہو رہا ہے؟ تو یہ آیت سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا نے صرف اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت کرنے پر وہ ہم سے راضی بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی پانے کے لیے عمل کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، بتا رہے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ ہم عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیں جنت بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا رضامندی پانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ عبادت کیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ جنت بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ وہاں ایک شرط ہے، بس شرط اتنی ہے کہ ہماری عبادت اور عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، یعنی صرف خدا کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ہمیں ایسے ہی جنت میں داخل ہونے کا نہیں، کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اعمال اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہماری عبادت میں خالی ہمارا مقصد، ہماری عبادت کا مقصد کیا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونا چاہیے۔ تو یہ کام نہیں کر سکتے، کیا ہے وہ؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا رہا، تاکہ لوگ بولے یہ پوری نماز پڑھنے والا ہے، اور رمضان میں روزہ رکھے، کیوں؟ باقی لوگ بولنے کے لیے یہ روزہ رکھنے والا ہے۔ اور زکوٰۃ بھی سب کے بیچ میں سب کو جمع کر کے زکوٰۃ بھی دے دیا، کیوں؟ باقی لوگ بولنے کے لیے کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اور حج جاتے وقت پورا یہ اعلان کیا، سب کو دعوت دیا، اور یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور سب کو دکھاتے ہوئے گئے، اور ان کا مقصد بھی برا تھا اس کے پیچھے۔ ایسے حج کے لیے جانے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ ہم نماز پڑھتے تو ہمارا مقصد کیا ہونا ہے؟ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہونا چاہیے۔ اور ہم روزہ رکھتے وقت ہمارا مقصد کیا ہونا ہے؟
اللہ تعالی ہم سے راضی ہونے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور حج کرتے وقت، زکوٰۃ ادا کرتے وقت سب ہمارا ایک ہی مقصد ہونا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ تو اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے ہم اعمال ادا کیے تو ضرور اس میں اخلاص ہوگا۔ وہی اعمال کو اخلاص کے اعمال، اخلاص سے بھرے ہوئے اعمال کہلاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کیا پڑھ رہے تھے ہم آج؟ کیا پڑھے ہم؟ پیارے بچوں، کیا پڑھ رہے تھے ہم آج؟ اب تک کیا کیا پڑھے؟ تھوڑا سوچئے، کیا پڑھے ہم آج؟ کتاب بند کیجئے، کتاب بند کیجئے، اس کے بعد سوچئے کیا پڑھے آج ہم؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ اخلاص کے بارے میں چرچا ہو رہا تھا۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ ہمارے اعمال اللہ تعالی کی رضا کے لیے ادا کیے تو وہی اعمال کو ہم اخلاص کے اعمال، اخلاص بھرے ہوئے اعمال کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے اعمال میں اخلاص ہونے کے لیے کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ اخلاص بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال میں اخلاص ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمارے اعمال اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور کیا پڑھے؟ ایک آیت بھی پڑھے ہیں نا ہم، کیا ہے وہ؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی عبادت کے لیے پیدا فرمائے۔ تو عبادت خالی ایسی عبادت کر کے فائدہ نہیں ہے جس میں اخلاص نہیں ہو، وہ بھی پڑھے ہم۔ ایسے ہی اعمال کر کے فائدہ نہیں، کیا کرنا ہے؟ ہمارے اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص نہیں تو وہ اعمال کیسے ہیں؟ ایک مثال بھی پڑھے ہیں نا، یاد رکھتے آپ لوگ؟ یاد ہے آپ لوگ کو؟ ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں تو وہ کیا چیز کا برابر ہے؟ ایسا ایک جسم کا برابر ہے جس میں روح نہیں ہو۔ جسم میں روح نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا۔ پیارے بچوں، آپ لوگ سمجھے ہوں گے، تھوڑا کچھ تو یاد ہے نا آپ لوگ کو؟ انشاءاللہ آپ لوگ یہ کتاب کلاس سننے بعد آپ لوگ کتاب دیکھ کر پوری باتیں اور بھی سمجھنا ہے انشاءاللہ، اور یہ ساری باتیں ہماری اعمال میں بھی عمل میں لانے کا ہے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایسے اعمال سب کرتے وقت یہ نہیں ہونا کیا ہے باقی لوگ ہمیں دیکھیں، ہاں یہ بہت بڑا نمازی ہے بولے، یہ روزہ رکھنا والا ہے بولے، یہ سب نہیں ہے ہمارا مقصد۔ کیا ہمارا مقصد؟ رضا الہی ہے، وہی ہونا ہے ہمارا مقصد ہر اچھے اعمال کے پیچھے۔ تب تو اللہ تعالی وہ ہم سے قبول فرمائیں گے اور جنت میں بھی داخلہ دیں گے۔ جنت میں داخل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ عبادت ضروری ہے۔ عبادت مقبول ہونے کے لیے اخلاص کی ضروری ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اعمال کر کے اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم.